باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم صلوات دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ محنت اور کارش پائے اپنے دربار قبول صبح تو ذکر خیر جاری ہے اور جاری رہے گا تمام ذاکرین دی یہ ذکر کیتے دے صدقے وچ خالق کائنات تمام حاضر دلی دعا کرو میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت کیتا میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک نے یہ جواب تے یہودیاں نے دیتا ہے یہودیاں دے سن کے جنت وچ ساڈے تو علاوہ کوئی نہیں جا سکتا اس دور دے یہودیاں کہا کہ جنت وچ اگر کوئی جا سکتا ہے تو اسی جانا باقی کوئی بندہ جنت وچ نہیں جا سکتا اللہ انہوں نے جواب جڑا دیتا ہے وہ قرآن میرے محترم سامعین قرآن جڑے بھی انداز نہ ہے یہ ساری ہدایت واسطے ہے قرآن اگر یہودیاں گل کی وہ بھی سارے واسطے ہدایت ہے اگر قرآن چتر جڑا اللہ جواب دیتا ہے وہ بھی سارے واسطے ہدایت قرآن صرف ہدایت ہی ہدایت ہے انہوں نے آخیا سارے تو علاوہ جنت کوئی جا ہی نہیں سکتا یہ مطلب ہے ہوں بھی جہاں بندہ سمجھتا ہے نا کہ سارے تو علاوہ کسی جنت نہیں جانا وہ ذہن کوئی یہودیت ہے جہاں بندہ سمجھتا ہے صرف میں جانا ہے کسی اور نہیں جانا وہ ذہن بھی کوئی یہودیت موجود ہے وگرنہ یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں جانا ہے تو انہیں نہیں جانا میں جانا ہے تو انہیں نہیں جانا ویسے تو جنت جانا چاہتا ہے بھاوے کوئی یہودی ہے تو بھی جنت جانا چاہتا ہے بھاوے کوئی عیسائی ہے تو بھی جنت جانا چاہتا ہے کئی تو ایسے بندے نے جڑے سانو ہر ویلے کافر اس واسطے آتے ہیں کہ شاید سارے جان والی کو رش پی جانا جنت وہ سمجھتے ہیں یہ نہ جان کے اسی اتنے سوکھے سوکھے رہو گے اللہ دیا بندہ تو بھی ٹر جا اسی بھی ٹر جائیے اور بھی ٹر جا سارے ٹر جان اگر بندے سمجھتے ہیں نا کہ سارے جان کو وکھرا رش بن گیا جائے جیڑی وجہ تو بندیاں دی وجہ تو جیڑی تنگ ہو جائے نا وہ حسنین دی جاگیر نہیں ہو بہت وسیع بنائی ہے وہ حسنین دی جاگیر ہے اس کمی کوئی نہیں کمی اللہ دے بندہ سعودی تے دوزخ نہیں تے جنت کے میں سعودی ہو جائے قرآن دی ایک آیت ہے کہ اللہ جہنم میں بندے سٹ کے انہیں پوچھے گا کہ سنا کچھ پری گئی کچھ ڈیڑھ طرح پریا ہے پیٹ پریا ہے دوزخ آکے گا حل من مزید اور لیا ناجے میں رجی نہیں یارا جدو جہنم نہیں پہ رجدا تو جنت کیوں نہ جائے یہ مطلب جہنم بھی بہت وسیع ہے تو جنت بھی بہت وسیع ہے ہاں البتہ پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ سارا جنت کو گھر بن جائے بندے مسجد پکھے لواندے نے اتنے نام ہی ابا جی کا لگواتے ہیں کہ جنت انہوں کا گھر بن جائے بندے صاف پانی دیا موٹر لواتے ہیں پھر نال والدین کا نام لکھتے ہیں انہوں کا جنت گھر بن جائے ظاہر ہے جنت گھر کے متعلق ہی بندے پریشان ہوئے وہ جی جنت گھر بننا ہے نا وہ اللہ نے قرآن دس دیتا ہے یہ دھیان نال سنو یہ طریقہ یہی ہے جڑا اللہ پہ دستا قرآن ویسے تو بندے یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جڑا ایک اٹ دے گا نا ایک اٹ مسجد واسطے ایک اٹ دو اٹا نہیں ایک اٹ دے گا وہ جنت کوئی 5 مرلے کا نہیں محل دستے ہیں محل بنے اٹا کنیاں ایک تو جنت محل ایک میں دس دیا آیت میں پڑھن لگا جی اگر یہ کام نہ کیتا جڑا اللہ پہ اندر قرآن ہے ایک چھڈ کے پورا پٹھا بھی دے چڑے ایک اٹ بندہ شکریہ ایک اٹ دے رہے تو مولوی آدھے پورا محل بن جائے میں نہ تو اے کم نہ کرے جڑا اللہ دسے پورا پٹھا بھی دے چڑے نا
تے جنت چلانی نہیں بڑھتی مانتے کتنے رہ گیا میں کیا اللہ کی اللہ فرماتا کل میرے حبیب ان سے کہتے ان کانت لکم الدار الاخرۃ اگر یہ آخرت میں کوئی گھر چاہتے ہیں اور وہ بھی عند اللہ کے قریب چاہتے ہیں خالصۃ من دون الناس جو لوگوں جیسا نہ ہو عام لوگوں جیسا نہ ہو اللہ کے نظر آنے والا گھر بن جائے اللہ فرماتا اللہ دے بندے میں کری بجری سٹانی ہے تو میں تیروں سریا کٹھا کرنا ہے جدوں میں آخنا کون ہو جا والا کون شہید قدیر فیکون تو وہ ہو جائے گا بنانا میں ارادہ کرنا ہے تو تہاڈا گھر بن جانا تسی ایک کام کرو جی وہ کام سن لین جی سارے بندے یہ اج دا موضوع ہے یہ نہیں اج دی مجلس ہے پڑھنے والے بہت زیادہ نے خالق فرماندا میرے حبیب ان سے کہہ دے یہودیاں نے بھی کہہ دے اگر تسی گھر بنوانا چاہتے ہو اس مومناں نے بھی کہہ دے جڑا جنت وچ گھر بنوانا چاہتا نا فتمنوا الموت وہ موت کی تمنا کرے سبحان بنوا لو بھائی جنہیں بنوانا اللہ نے کھلی چھٹی دے چھٹی ہے اللہ نے کھلی چھٹی دے دیتی ہے یار اللہ فرمایا فتمنوا الموت موت کی تمنا کرو کرو موت کی تمنا اگر گھر بنوانا چاہتے ہو اگے خالق نے کمال کی ہے فرماتے ہیں کرو موت کی تمنا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو صادقین ہو سچے ہو تو موت کی تمنا کرو یہ مطلب ہے سنی بنوانا چاہے تاں طریقہ ہے شیعہ بنوانا چاہے تاں طریقہ ہے یہودی بنوانا چاہے تاں طریقہ ہے فتمنوا الموت قرآن تے ہی کہہ رہے ہیں موت کی تمنا کرو جنہیں جنہیں بنوانا جی بنوا لے میں کی اعتراض ہے اور وہنا نا کنے بندے بنوانا چاہتے ہیں موت کی تمنا کرنی ہے جی کیسا اللہ نے شرط رکھی ہے میں کیا اللہ پاک گنجائش ہی نہیں جی چڈی اتنے تو جڑا سب تو ضعیف بندہ بیٹھا ہے نا مجلس ضعیف 100 سال کا 80 سال کا انہوں اٹھا کے پوچھو بابا جی مرنا کرو گے وہ آخر میں تینوں کی تکلیف دیتی تیرے میں گھروں کھان جانا مرنا تے 100 سال کا بابا بھی نہیں چلتا یہ کون موت کی تمنا کرے گا اگو خالق نے خود ہی فرمایا اللہ فرماتا ہے لن یتمنوہ ابدا میرے حبیب ہم کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں اللہ فرماتا ہے بما قدمت ایدیہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے کام کیے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہے انہیں کو اپنے اعمال کا پتہ نہیں موت کی تمنا انہیں کو پتہ نہیں ان ذلہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے اس ویلے میرے سامنے صرف ایک بندہ ستا ہے بندے سوچن کہ ہر مجلس سے مولوی آندا ہے میرے سامنے ستا ہے میں قرآن سامنے رکھ کے بیان میں جھوٹ نہیں بول رہا میں جھوٹ نہیں بولتا مطلب آنکھوں پہ توجہ دلانے واسطے ہر مجلس چاہتا ہے اتنے ہی آنا جتنے کوئی ستا ہو ایک بندہ اس ویلے ستا ہے اتنے میرا خیال ہوتا گھر بنوان کا کوئی پروگرام جاگتا بندہ ہوئے جاگتا ہی ہوئے تو پھر گھر چنگا اچھا جی باہر بندہ ستا ہوئے کہ کوئی جاگ جگہ انہوں بھی سمجھ آ جائے کہ گل یہی جننے بندے موت دی تمنا نہ کر کے گھر بنوانا چاہتے ہیں نا سارے ستے ہیں سارے کھاؤ جاگتا ہوئے جنہوں قرآن آئے جنہوں آیت پہنچی اللہ کا پیغام پہنچ گیا ایک کوئی شکریہ کہ ایک کوئی طریقہ ہے کہ فتمنوا الموت موت کی تمنا کرو کون کرے گی اچھا جی تمنا کرنی ہے تھا نہیں لینا تمنا کرنی ہے خودکشی نہیں کرنی خودکشی آئے کہ جنت چلے جان گے خود کو شملہ آئے جنت چلے جان بہت شکریہ ہاں قبلہ وہ جنہا دسیا ہے نا خود کو حملہ کر تے تو سیدھا جنت جائے گا نہیں حملہ کر کے مرنا نہیں تمنا کرنی تمنا کرنا اور ہے گلے میں رسا ڈالنا تمنا کرنی تمنا کرو موت کی کہ یاد رہا میں مرنا چاہنا بن گئے نا گھر سارے نہیں بن گئے میں کہ اللہ ایک ہی کیا تے نال فرمانا ہے نا موت کی تمنا کرنی بھی کوئی
کرنی بھی کوئی نہیں، نالے نہ کرنی کوئی نہیں، ان سیدھی آگ بھی کسی کا گھر میں بنانا ہی نہیں، شرط ہی ایسی رکھ دیتی ہے نہ کوئی پوری کرے تو نہ کسی کا گھر بنے. بہت شکریہ، کمال کیتی ہے، ایک ہی کیتے. اللہ فرمایا دسیا کہ ہے ان کنتم صادقین، وہ جو تمنا کرتے ہیں نا وہ صادقین ہوتے ہیں. صادقین آواز رکھی کرو موت دی تمنا. لو جی یہودیاں کی موت دی تمنا کرنی سی. میں تقریر کی ایک جگہ تے میں آخیا بھی یہ اللہ فرمایا موت دی تمنا کرو اگر گھر بنانا چاہتے ہو. وہ مولوی صاحب سارے پنڈ ہی سن، انہوں نے فرمایا بھی یہ گل غلط ہے، اللہ یہودیاں نال پہ گل کرتا مومناں نال تے نہیں کرتا. میں کہا چلو جی. ادو بعد میں ایک اور آیت مومناں والی بھی شامل کر لی، مومناں والی بھی شامل کر لیے تے ہولیاں ہولیاں مومناں والی نہیں کی، نبی پاک دے دور دے مومناں والی کی. اصل موت کی تمنا کی کرنی ہے. یہ جدو جنگ بدر ہوئی ہے نا جی، وہ 14 شہید ہوئے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. 14 جاناں قربان ہو گئی ہیں. پہلی جنگ بدر پیغمبر نے انہاں 14 دے فضائل پڑھے صحابہ دے سامنے کہ اس ویلے وہ جنت چ نے، سکون چ نے، کیم خواب دے کپڑے پائے نے، سونے دے کنگڑ پائے نے، مجیاں تے بیٹھے نے تے سامنے حوراں نے جنت خدمت گزار نے، غلمان خدمت گزار نے، دودھ دیاں نہراں انہاں واسطے، شہد دیاں نہراں انہاں واسطے، شراب دیاں نہراں انہاں واسطے، پھل انہاں واسطے، سیب تے کمال جناب اتھے پجے پرندے. وہ جدوں صحابہ کرام نے سنیا نا بھی وہ 14 ایڈیاں موجاں چ نے، انہاں کہ یا رسول اللہ ساڈے اندر بھی تمنا پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. اصل سوچا سی زندگی چی بہار ہی بہار ہے، یہ تے موت کی تمنا کر کے قربان ہو جائیے جو اتنے تے رنگ لگے ہیں. اسی بھی موت کی تمنا پہ کر رہے ہیں، اسی بھی تے کوشش کر رہے ہیں، سارے اندر تمنا پیدا ہو گئی. پیغمبر نے فرمایا چلو اللہ پاک مہربانی کریں گے پھر کسی ویلے جنگ ہو جائے گی. بھائی تمنا اگر تھوڑی ہے، ایک بندہ یار تمنا کرتا کہ میں مجلس سنا، آدھے مجلس ختم ہو جائے گی کتنے دوروں ہوتا ہے تو پھر وہی آتا ہے بھائی یار دا پھر جدو اگوں کدی ہوئے گی تو میں انشاءاللہ سویرے سویرے آؤں. وہ پھر ایک جنگ تے مک گئی، اگوں پھر موقع مل گیا. اگوں میرا خیال تمہیں سارے پتہ لگ جانا ہے اگے جی جنگ آئی ہے وہ جنگ احد ہے. میرا خیال ہے کہ گل ساری بھی سمجھ آ گئی کہ جنہ جنگ صدقے جاواں جنہ جنگ بدر تو بعد تمنا کی سی نا، تمنا کرتے سن کے اسی بھی درجہ شہادت تے فائز ہوئیے. جنہ موت کی تمنا کی سی نا وہ سارے انہی اگے پیچھے ہو گئے. وہ جنگ احد جو بندے اگے پیچھے ہو گئے نا، ہوں دسو کوئی سانو تو چیتا بھول سکتا ہے؟ اللہ تم چیتا تو نہیں نہ بھولتا. اللہ کے ہر گل اللہ پاک نے پھر فرمایا وہ یہودیاں والی گل مک گئی ہے، ہوں مومناں والی گل تے مسلماناں والی آئی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ سورہ مبارکہ آل عمران جی آیت کا نمبر قبلہ 143 آرام نال بیٹھ کے پڑھنا ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمُنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، تم تو پہلے موت کی تمنا کیا ہے، اس سے پہلے تم نے موت کی تمنا کی تھی. اللہ فرماتا ہے ان تلقوہ، اب کرو نا ملاقات موت سے. اب موت سامنے آئی ہے تو آگے پیچھے ہو گئے ہو، وہ ملو تو صحیح، ہاتھ تے ملاؤ. اور موت دی آنکھاں کا کھمبا اسی تک تمنا کر دے سو. میرا خیال ہے کہ قرآن میرے کو ادو ہوں جدو میں تراویاں پڑھتا تھا. اج کا نہیں، میرے میرا صاحب آ گیا میں تاں رکھے، میں تبدیل نہیں کیتا. نواں جڑا نواں لیا ایک نشانیاں پھر لائیاں، وہ بھی میں منگوایا، بڑی مشکل ملیا ہے ہی میرے کو. سائل تے لکھا ہے، یہ ادوں کا لکھا ہے، اجے تک بھی لکھا ہے، ہوں جہاں چھپیا وہ بھی لکھا ہے. وہ فرماندے ہیں اس جنگ احد میں بعض کامل مسلمان بھی پیچھے ہٹ گئے. یار عام مسلمان نہیں، کامل مسلمان بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، کیونکہ ایک کافر نے اونچی آواز دی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار آیا ہوں اور ان کو اتنے زخم آ گئے ہیں کہ جتنا خون بہ گیا ہے اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں. تو بڑے بڑے کامل مسلمان جو موت کی تمنا کیا کرتے تھے وہ بھی
نہیں نہ ہٹا. اسے کسی نے پوچھا کہ یا علی جب لوگ چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ فرماتے ہیں پہلے ان سے پوچھو. وہ کہنے لگے ہمیں ایک آواز آئی تھی کہ محمد قتل ہو گئے تو ہم نے سوچا جب محمد ہی نہیں رہے تو لڑنے کا کیا فائدہ. علی فرماتے ہیں میں سوچا رہا تھا جب محمد نہیں رہے تو زندہ رہنے کا کیا. فرق یہ مطلب ہے بڑے 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 مسلمان بڑیا بڑیا وڈیا لوگوں کو بھی موت دی تمنا نہیں ہوئی. لیکن کچھ ہے صحیح نے جنہیں موت دی تمنا کیتی ہے پھر جنت گھر انہوں نے ان کنتم صادقین. میں اس صادقین لب لینے قرآن حکیم چو سورہ مریم ہے. دوویں سورہ مریم دیا آیتاں نے اور بالکل نال نے. ایک آیت کا نمبر جڑا ہے وہ سورہ مبارکہ مریم دی 41 ہے, ایک دا 54 ہے. نال آیتاں نے دو میں لب لینا. موت دی تمنا پڑھن لگا جی صادقین پڑھن لگا. کون نے جنہوں کے اتنے گھر بننے نے میں تمہیں پکی گل کا دسنا. گھر اتنے کدے بننے نے میں پڑھنا. اللہ فرماتا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے حبیب اس کتاب میں تذکرہ کر ابراہیم کا, وہ ہمارا صدیق نبی تھا. ایک کو دے بیٹا دا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. اس کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. اللہ فرماتا ہے وہی تو تھا جو وعدوں کو سچا کرنے والا تھا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ان تمنا موت انج بخائیے کر کے اے قرآن. اللہ فرماتا کالا یا بنیا, کہا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں, تجھے ذبح کرتا. فانظر ماذا, میں وہ تیرے لو کرے گا, تیرا کی پروگرام ہے. اے موت دی تمنا. فرماتے کالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے بابا تجھے خواب نہیں آیا, امر ہوا ہے. تینوں حکم ہویا تو پورا کر, تو مجھے صابروں میں سے پائے گا. چھری تیز کیتی نے کی سنیا علماء کیتی نے کار کیتی نے. ایک کرو چھری تیز کیتی نے. اسماعیل کو پتا سی کہ میں ذبح ہونے. ابراہیم علیہ السلام کو پتا سی کہ میں ذبح کرنے. سلاح نہ نکلے سلاح نہ وہ مینا دے میدان تک جاتے ہیں. دونوں کے ارادے میں سی نا کہ میں پھیرنی ہے, وہ ارادہ سی میں پھرانی ہے. یہ مطلب ہے مینا میں حادثہ نہیں ہوا, مینا میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. گھر سے اس نیت سے چلے تھے فتمنوا الموت, موت کی تمنا اسماعیل کرتے ہوئے تھے اور گھر سے تمنا کر کے جا رہے تھے. اور بندے کدی جناب کو راجنا جب شبیر کو پتا تھا کہ کوفے والے دھوکہ باز ہیں تو پھر کیوں گئے کربلا کی طرف جیسے ارادے سے اسماعیل جا رہے تھے. ارادے سے حسین جا رہے تھے تمنا موت کرتے ہوئے. دعا کتھا کر دیا. اللہ فرماتا فلما اسلما وتلہ للجبین. اس نے بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دی. پھر اللہ فرماتا جب وہ نیتاً پھیرنے لگا ونادیناہ ان یا ابراہیم, تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم جی فنقد صدقت بیا, تو نے تو خواب کو سچا کیا, تو نے تو خواب کو سچا کیا. فرمایا اکھاں کھول انک ذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح محسنوں کو جزا دیتے ہیں, نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. فرمایا اکھ کھول, تو اکھاں کھولیاں بیٹا زندہ دمبا ذبح. جڑا بیٹے تے پھیرنا کیا پریشان نہیں سی نہ ہویا, وہ بیٹے نے زندہ دیکھ کے پریشان ہو گیا. یہاں کا خالقہ اے کی ہویا. فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ ایک آزمائش تھی جو گزر گئی, امتحان تھا جو پورا ہو گیا. تو فرمایا نمبر کتنے لگے نے. فرمایا تیرے بھی 100 تو 100, تیرے بیٹے کے بھی 100 تو 100. فرمایا کہ میں لگ گیا نے بیٹا تو بچ گیا ہے. فرمایا تمنا کرنے کے نمبر لگے. کمال
فترکنا علیہ فی الآخرین، اس کام کو تیرے ہی آخر والے کریں گے، تیری ہی نسل یہ کام کرے گی، تیری اولاد یہ کام کرے گی، تیری ذریت یہ کام کرے گی۔ جو یہ عظیم قربانی دے گے نا وہ کہیں گے کہ ہماری جد ابراہیم ہے، ہمارا دادا اسماعیل ہے۔ فرمایا پھر تو قربانی میری ہوئی، میرے گھر دی ہوئی۔ پھر عظیم اچ فرق کیے، فرمایا اس تمنا میں اور اس تمنا میں فرق ہے۔ یہ بیٹے نے تمنا کی تھی، ماں کو علم نہیں تھا، جہاں وہ آئے گے ماں کو علم پہلے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں ہم ذکر عظیم کو مکمل کریں گے وہاں ماں تمنا پہلے، میرے ماں تمنا یہی وجہ تھی کہ کربلا کی ہر ماں بیٹے سے پہلے پریشان تھی، اور جو اندر آتا تھا 10 محرم کو یہ صرف کربلا ہے جہاں مائیں کہتی ہی تو ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ قبلہ اے منظر صرف کربلا ہے، انہاں دے گھر میں اتھے جنت ہے، انہاں دے گھر میں جنہاں تمنا موت کی تسی میں اتھے کر کے آ گیا ہو تو خوبصورتی نال میں نے پورا کرا۔ یہ صادقین دے گھر نے جنت ہے، کتھے جی جنت ہے کدے گھر نے تمنا موت کر کے، تے جہنم میں بھی ویسے گھر ہے نا، جویں جنت تے جہنم میں فرق ہے ایویں پھر صادقین دے مقابلے تے بھی کوئی ہے ہی نہیں جنہاں تے جہنم میں گھر۔ اگر صادقین دے جنت جاؤ تے جہنم میں کدے ہونے؟ کاذبین دے تہاڈی خیر ہو، کاذب آندے نے جھوٹے، صادق آندے نے سچے۔ یہ مطلب سچیاں دے گھر ہو گیا جنت وچ تے جھوٹیاں دے گھر جہنم وچ۔ اچھا جی اے اسی صادقین ہاں، اسی صادقین ہاں، اسی صادقین ہاں، اسی صادقین ہاں نہیں، بندے اندر نہیں، اسی صادقین نہیں، پھر کاذبین نہیں۔ یہ مطلب ہے ساڈا نہ کوئی جہنم وچ گھر ہے۔ ادھروں دیکھو تو میں پڑھانا، یہ میں 3 انگلیاں اٹھانا، 2 نہیں اٹھانا، 2 اٹھاواں تو پھر صادقین تے کاذبین۔ صادقین دے گھر کتنے؟ خیر ہوئے جنت تے کاذبین دے کتنے؟ جہنم۔ میں 2 نہیں آتا، میں ہوں 3 بیان۔ آ نے صادقین، آ نے کاذبین، آواں اسی مساکین۔ وعدے کیا کہنا؟ تساں بڑا اچھا سماعت فرمایا۔ میں اندازہ کہ آج بارش کا توقع سی، بارش ہو جاتی تے ایسی امام بار کا جھبس کٹ جاتی، لیکن نہیں ہوئی، چلو کوئی گل تاں بھی خیر ہویا۔ جے موسم ٹھیک ہو جاتا تے بارش ہو جاتی تے ایتھے تے حبس تو نہیں سی ہونی، پر آنا کہڑے راہ سی؟ ساری گلی تے پچھلی باری پانی کھلوتا سی۔ اور اے صادقین انہاں موت دی تمنا کیتی، اے کاذبین اے دیکھ لو جو اے اسی ہاں، دیکھ لو جو اینوں اشارہ کتھے کر کے تروڑ چھڑا ایتھے تے کیتی ہے میں، چلو اینوں اتھے کر لینا، چلو اینوں ذرا ایتھے کر۔ اے صادقین اے کاذبین انہاں موت دی تمنا کیتی، انہاں تے جنت اللہ نے گھر بنا چھڑے، انہاں تے جہنم وچ کیویں بنائے نے؟ انہاں کو زیادہ محنت نہیں کیتی، صرف انہاں نال لڑ پے نے۔ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے نوجوان۔ صادقین نال جڑا لڑتا گیا نا اللہ دا جہنم وچ گھر بناتا گیا، وہ تاں مبارک محمد نے نار لیاتا سی زہرا نوں تے 5 صادقین وکھائے تے کائنات نوں دسیا جڑا میرے نال لڑیا او بھی جہنم وچ ہے، جڑا علی نال لڑیا او بھی جہنم، جڑا حسنین نال لڑیا او بھی جہنم وچ، جڑا بدور نال لڑیا او۔ یہ صادقین دے گھر کتھے نے؟ جڑ کے سن دے ہو گا جی میں تسی کا سن دے ہو، کدی ہر بندہ ہی تو سنے نا۔ صادقین دے گھر کتھے؟ جنت وچ، تے کاذبین دے گھر کتھے؟ جہنم وچ۔ ہن میں اپنے آپ کو چکن لگا ہوتا ہوں، اسی یہاں آ نہ اسی صادقین نہ اسی کاذبین۔ میں ایک مہینے سے پڑھتا، میرا ایک دوست سی اہل حدیث، موٹر سائیکل تے کھلوتا سی باہر، امام مسجد سی،
کسی رکھیا نہیں سی، آپ ہی لیا سی مسیح، کیونکہ وہ پٹھا سی، زمیندار سی، جگہ پہلا بندہ سی، جمعہ پڑھانا سی آپ اپنے پنڈ۔ میں کوئی شیٹا لیا سا، میرا یار سی، وہ کھلوتا سی سامنے تو میں پڑھتا سا، میں اے مجلس کدھر، وہ مینوں اگلے پڑھ گا مولوی یہ کی مداری پہ کرتا، میں کہڑی ہو سکے یا بندہ سچا ہوتا ہے یا بندہ جھوٹا ہوتا ہے، تو آندا سکتے اے صادقین تے اے کاذبین تے اے اسی کیویں دی گل پہ کرنا، یا بندہ سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے۔ میں ہم سب آرام نال گل سن، میں کہ تساں زندگی چ کدی جھوٹ تو نہیں بولیا، ہو سکا بندے کو وعدہ کٹا ہوئے گا، میں کہ پھر صادقین تے اسی نہ ہوئے، میں میرے کو نہیں کسی ویلے نکل جاتا تے آندا ہو جا تو میں صادقین آ سی جدوں ہو سکے نہیں تو میں کہ پھر کاذب بھی نہیں ہوئے نا تو میں ہو سکا نہیں، میں جھوٹے نہیں ہو سکا نہیں، یار جھوٹے اسی کیوں، اللہ نو مننے ہاں، نبی پاک نو مننے ہاں، قرآن پڑھنے نماز پڑھنے یا جھوٹے کیوں؟ تو میں کہ پھر تیجا تھا میں تاں ہی رکھے ہے کہ نہ سی صادقین نہ سی کاذبین، آندا پھر اسی کی ہاں، میں کہ مساکین مسکین، کوئی ہو سکے یار ساڈا جنت وچ گھر نہ کوئی نہ، تو جہنم میں جنت ہی ساڈا ہے کوئی نہیں، جہنم اسی بنوانا نہیں چاہتے، جنت ہے کوئی نہیں، تساں اے سنگل تے توجہ رکھنی اپنے تے، میری گل ہے تہاڈی گل، میں کہ جنت ہی ساڈا گھر ہے نہیں، جہنم اسی بنوانا نہیں چاہتے، ہوں یار گل کسی حد تک ٹھیک ہے، میں کافی حد تک ٹھیک، ایسی کون میں علامہ اقبال نو پتا ہو سکا اس کو جا کے نہ ہو سکے، ہو سکا جہاں جنت گھر نے وہ نوری نے، جنہوں نے جنم گھر نے وہ ناری نے، کہ ہو سکیا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ بھائی، کیا بات، میں تقریر تو بہت اچھی سن لی، انہیں کوئی تقریر سی جی میں کر لی، شاہ جی دے آن تک ایک درود پڑھو نا جی تو میں ٹائم دیں بالکل۔ شاہ جی نے جتنی رباعیات اور جتنے شعر یاد نے شاید ہی کسی نے یاد، الحمدللہ انہاں کو ٹائم مک جاتا ہے، انہاں کو الحمدللہ کلام نہیں مکتا، اور بڑا معتبر کلام۔ میں بھی ایک شعر پہ پڑھنا جی علامہ اقبال اس طریقے سے، میں نے جنت چ کرنے نوریاں دے، جہنم چ کرنے ناریاں، ناری جہنم چ تے نوری جنت چ، اسی ہاں خاکی، نہ ساڈا کوئی ادھر گھر ہے نہ کوئی ساڈا ادھر گھر ہے، ادھر ہے کوئی نہیں، ادھر جانا نہیں چاہیے۔ علامہ اقبال کہ سی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مینوں مولوی صاحب نے دوست ہیں، وہ کہنے لگے یار اے تے ہوئے سچے تے جنمی ہوئے جھوٹے تے اسی کی پہ کرنے، میں تیرا مینوں پتا نہیں، اسی کرنے ہوتا ہے، ہو سکے تسی کی کرتے ہو، میں کہ اسی آئینہ تے درود پڑھنے آتے، آئینہ تے لعنت سبحان اللہ، ہو رہی ہے مولا نے جزا دے جی بسم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، تبارک ہے یار، بڑی مشہور گل ہے، سچے تے سلوات ہے تے جھوٹے تے، میں کیا سی اس کام لگے ہیں، میں کیا ساڈا اتھے بھی گھر کوئی نہیں، اتھے بھی گھر کوئی نہیں، اللہ فرماتا بنوانا جے بنا لو، کیویں فتمنا الموت، موت دی تمنا کرو، میں کیا نہ ہوندی نہیں، دل نہیں کرتا دنیا چھڈن تے، موت دی تمنا ساڈے کول تے نہیں ہوندی، اللہ فرماتا پھر گھر بھی انشاءاللہ تہاڈا نہیں بننا، تے میں کیا جنم اساں نہیں جانا، تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، اساں بت پرستی نہیں کی، اسی کسے اگے نہیں چکے، اسی سال بعد بھی عید والے دن پڑھیے تے تینوں ہی چکنے ہیں، کسے اور نہیں چکتے، تے کچھ ساڈے نال رعایت کر،
اللہ فرمایا گھر تے تواڈے اتنے نہیں بن سکتے، موت کی تمنا تسا کرنی نہیں تے گھر تواڈا بننا نہیں۔ میں کہ کوئی رعایت کر، اللہ رعایت کیتی جے وہ سن لو تو مینوں اجازت دے دیو۔ اللہ فرماندا ہے یہ ہے صادقین، یہ ہے کاذبین، اگر تم مومنین ہونا تو کونوا مع الصادقین، کمال ہے سچوں کا ساتھ دے دو، سچوں کا ساتھ دو گے نہیں پنجابی چاہتا ہوں، سچیاں کا ساتھ دیو گے وہ تمہیں اپنے گھر لے جان گے، جھوٹیاں کا ساتھ دیو گے وہ تمہیں اپنے گھر۔ لو جی جلال پور جٹا، جلال پور جٹا میرا گھر کوئی نہیں، بسم اللہ جزاک اللہ جی، جلال پور جٹا میری دکان کوئی نہیں، جلال پور جٹا میری رشتہ داری نہیں کوئی، جلال پور جٹا کوئی نہیں، میرا مرلہ بھی تھا اتنے میرا نہیں۔ اونج میں جے شاہ جی رات رہنا چاہوں، کسی وقت رات ہو جائے لیٹ ہو جاؤں تے نہ جان ہوئے تو میں رہنا چاہوں تے باہر میں نے کوئی نہیں تے نہ میں نے فکر۔ اچھا گھر میرا بھی کوئی نہیں، پر میں نے پتا ہے کہ اتنے نا کچھ لوگوں نے میرے تعلق ہیں، شاہ آخنا میرے گھر آ جا، ملک صاحب آخنا میرے گھر آ جا، دوجے مہربان نے آخنا میرے گھر آ جا، گھر انہوں نے تعلق میرا انجے، گھر میرا کوئی نہیں، تعلق تو ہے وہ تعلق گھر ساڈا جنت چ کوئی نہیں جی، وہ جنہ کے گھر نے نہ اتنے انہوں نے تعلق سبحان اللہ، جنہ کے اتنے گھر نے نہ انہوں نے تعلق بنا۔ اس طرح سمجھو اگر رات میں جلال پور جٹا آ جائے تو ملک صاحب آکھن گے ادھر آ جا، شاہ صاحب آکھن گے ادھر آ جا، جناب قاضی صاحب آکھن گے ادھر آ جا، یہ جدا کوئی تعلق بنا کے قبر چ جائی ایویں منہ اٹ کے نہ لگا پھری، یہ جدا کوئی کام کر کے جائی، حسن آکھے میرے ال آ جا، حسین آکھے میرے ال آ جا، سجاد آکھے میرے ال آ جا، باقر آکھے میرے مولا کا انتظام انہوں کے گھر اتنے موجود نے، انہوں دیا کنیزاں دے گھر موجود نے، انہوں دیا غلاماں دے گھر موجود نے۔ حضرت فضہ دے گھر دے متعلق میں بہار چوک روایت پڑھی ہے کہ 40 نبیاں دے گھراں وچ اللہ لائٹ کا انتظام نہیں کرنا، 40 نبیاں دے گھر چ وہ کسی صحابی پوچھا یا رسول اللہ اتنے لائٹ نہ ہوگی تو نیرا ہوئے گا؟ فرمایا انہیں 40 نبیاں دے گھراں دے درمیان فضہ دا مکان ہوئے گا، وہ دی روشنی کافی ہوگی، یا انہوں دے گھر اتنے نے یا پھر انہوں دے غلاماں تے کنیزاں دے گھر اتنے، مرن تو پہلا انہوں تھوڑا بہت تعلق ضرور بنا لینا، ورنہ جہنم ہے تے یا کھجر خرابی ہے۔ میرے عزیزو جنہ دے اللہ نے جنت چ گھر بنائے نا، لوگ انہوں بے گھر کر کے آباد تمنا موت کرنے والے لوگ لگ لو، ایتھے جڑا ضعیف بیٹھا ہے وہ نہیں مرنا چاہتا۔ کربلا چ 12 سال دے 13 سال دے بچے موت کی تمنا، میں روایت پڑھیا حضرت قاسم 9 محرم جنی باری فوج کی صف میرے مولا نے لائی اونی باری حضرت قاسم اپنی اڈیاں چک کے حضرت قاسم علیہ السلام کے متعلق میں پڑھیا کہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے، ہر بار امام حسین علیہ السلام قریب آ کے منہ چومتے سن تو فرماتے سن قاسم بیٹا تو جدو کھلوتا ہے میں صف کھلاری ہے، تو اڈیاں چک کے اس واسطے کھلوتا ہے نا کہ کدھرے میں رہ نہ جاؤں، میں شہادت والی لسٹ جو رہ نہ جاؤں، اسے واسطے کھلونا نا۔ کہ میرے مولا فرماتے ہیں بیٹا میں تجھے پوچھوں چچا حکم فرمائیے، فرمایا بیٹا موت کیسی لگتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اے میرے بیٹے تجھے موت کا ذائقہ کیسا لگتا ہے؟ قرآن میرے ہاتھ سے سید بیٹھے نے حضرت قاسم فرمایا چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جس طرح کوئی بھوکا تے پیاسا شہد طلب کرتا ہے، ایویں میں طلب پہ کرنا موت نوں، اے نہیں تمنا ہے موت کرنا۔ رات دے 2 بجے دا وقت سی جدو ماں نے حضرت قاسم نے پوچھا کوئی امید لگی ہے؟ کل شہادت دی کوئی امید لگی ہے؟ فرماتے نے اماں جنی والی چچا جان نے فوج کی صف لائی
میں بچ جا کے کھلوتا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، جوان نہیں ہے علی اکبر جیسے، کہ اماں میں کوشش کر کے ایڑیاں اٹھا کے کھلوتا سو، کم سے کم میرا قد کا حساب لا کے شاید کوئی میرٹ بنے کہ میرا نام بچ آ جائے. کہ فرمایا پھر آیا، انہاں کہ نہیں، جدوں میں ایڑیاں چوک کے کھلوتا ہوں چاچے میرا منہ چم گیا کہ تینوں موت دی اتنی جلدی کیوں؟ بی بی فرماندی ایک بار جا، ہوں جا، تیرا چچا مسلح عبادت تے 2 رات دے بج گئے، دن چڑھن دے قریب ہے روزے عاشور، بیٹا ایک بار جا. حضرت قاسم داخل ہوئے نے میرے مولا دے خیمے چ، مولا اٹھ کے کھڑے فرماتے نے قاسم بیٹا شب عاشور تے جا کے اماں دے خیمے چ آرام کرنا، میرے کو کیوں؟ فرماتے چچا مینوں اماں نے بھیجا کہ میں، فرماتے نے سیدھی گل میری اماں دی ایک بار سیدھی پوچھ کے آ کہ کل دیا شہیدہ چ میرا نام ہے آباد رہو جی، میں تمنا موت نہ کروں، کل دیا شہیدہ چ میرا نام ہے. حضرت امام حسین قبلہ اگے بدے نال فرماتے میرے سینے نال لا کے حضرت قاسم دے رخسار مبارک تے بوسہ دے کے فرماتے تیرے بچوں میں حسن دی خوشبو. فرماتے ہیں چاچا تسا میری گل کا جواب دے بولی، کل دیا شہیدہ چ میرا نام ہے کہ میرے مولا تجھا نہ سنو. فرمایا تو میرے ویر دی نشانی یا ماں دے خیمے چ آرام کر. حضرت قاسم نے آستہ آستہ ٹرتے واپس آئے تے اکھاں چ آنسو سن، آئے تمنا موت، اکھاں چ آنسو سن تے حضرت ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی جج ویکھ کے فرماندی قاسم بیٹا نہیں اجازت نہیں. فرماندے نے اماں میں پریشان ہوں، ایک دعا کرو کسی کا یتیم پریشان ہو. ماں کا تے جگر ہی ایسا ہوگا، دل ایسا ہوگا. فرماندے تینوں کبھی پریشان نہ رہے، میں نے 10 پریشانی کی وجہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ تو میں اٹھے جانا چچا اندر ہے تو میرے ویر کی نشانی ہے، جدو میں خیمے چاہنا تو تسی آندے ہو تو زندہ کیوں ہو میں نہیں اجازت ملتی. سچا ہاتھ بڑھ کے بی بی فرماتی ہے میں آپ کوشش کر رہا ہوں، کوئی جملہ جی زیادہ نہیں، شہادت نہیں ایک نہیں. فرماتے ہیں میں آپ کوشش کر رہا ہوں. بی بی شہزادے کا ہاتھ پڑھ کے باہر نکلی، فتمنا بالموت، آئے آئے موت کی تمنا کرے. ہر ماں نکلی ہے جس ماں تو الگ کھڑیا سی وہ ہو رہی، جڑی ماں آپ لے کے جا رہی ہے، صدقے جاؤ ماں لے کے جا رہی ہے. بی بی ام فروہ عزیزو جناب امام حسین کے خیمے سے نہیں دے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے دے باہر رک کے تے کہنے لگی بیٹا میرے نال رل کے آیت پڑھ. ماں پترا نے آیت پڑھی جناب زینب کے دروازے تھے، انما یرید اللہ جنہیں بندہ دی ہائے نکلی ہے انہوں نے پتہ ہے کہ سوالی مرد سن، انہوں نے دروازے تے آ کے جناب فضا نو جناب زینب آ کے اماں اوکھے میرے سوالی ہوئے میرا میرے بھی اجرم دی رات ہے، سوالی کوئی دروازہ تے کھلوتا ہے. پلٹ کے فضا آ کے آخیا بی بی آدم ہوتی پیو دی نور سوالی بن کے کھلوتا تے سکا بھتیجا نال کھلوتا ہی قاسم وہ آئے تھا ماں پتر پڑھ دے. بی بی کلا ایڈی جلدی آئی خط دینا ہوتا سی پلہ چادر تھا بی بی پاک آج پلہ ہٹا دے تے بی بی فرمایا پر جائی تو میرے دروازے تے کھلوتی اب اس واجہ بھائی آئے تھا وہ کر دے. فرماتے ہیں اسا اماں تو بعد بہن پراوا تینوں ماں کی عزت دی، ماں کی عزت دی تو ہم کام سی تے مینوں پیغام بھیج میں حسین جیسے ویر نو لے کے تیرے بوئے پہ آیا. فرمایا تسی بڑے لوگ ہو اسی سوالی کو نے بوئے پہ آیا. میں کنیز ہے سویرے دی تو علی دی بیٹی ہے زہرا دی بیٹی ہے. فرمایا منہ تو غلط کرنا ایک باری پر جائی. بی بی فرمایا ایک باری ویر کو پوچھ دے کل دیا شہیداں والی لسٹ کے اے میرا بیٹا قاسم ہے یا نہیں قاسم. آواز ہوں جرا قافلہ ٹریا نا جی آخری جملے ایک دو بی بی پاک ملکہ شام اگے لگ گئے، ام فروہ سلام اللہ علیہ پیچھے لگ گئے تے ہاتھ قاسم دا ہاتھ پڑ ایک چھوٹا جا قافلہ ٹر گیا شبیر دے خیمے
دو خیمے گزرے تے جناب ام فروہ دا متھا بی بی زینب دی کڑ گیا. بی بی رک گیا تے رک کے فرماندے نے پرجائی ٹھیک ہو نا تسی تہاڈی طبیعت ٹھیک تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے؟ فرمایا جی میں ٹھیک ہوں. تے فرماندے نے تساں سہارا لیا ہے میری کمر کا تسی ٹھیک ہو؟ فرمایا میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ایک گل کرنا چاہتا فرمایا رک کے بی بی پاک نے پوچھا کرو. بی بی ام فروہ نے فرمایا میں آج تک اس سردار کے سامنے اگلی گل ہے میں اج تک امام حسین علیہ السلام کا براہ راست کوئی گل نہیں کی ساری گلاں یہ بات کرتا سی تے میں سیدھی گل امام حسین تیرے ویر نال کدی نہیں یہ دو گلاں کیتیاں تے فرماندے میں سوچنی پئی جدوں تسی پیچھے ہٹ جاؤ گے تے میں حسین علیہ السلام دے سامنے کیویں ہوں بھائی سانوں بندیاں نوں ویکھ کے ہس لے اسی تیاں لے کے پورے زمانے دے کھجل ہو گئے تیرے مذاق دا نشانہ بن گئے. اے جیڑی بی بی امام حسین دے سامنے نہیں سی آؤندی اے یزید دے سامنے آ گئی نہ روئیے. دوسری گل بی بی فرمائی میں تیرے ویر نال آج تک کلام نہیں کیتا میں کدی بولی نہیں ایتھے میرے آنسو تاں پہ لے آئے شاید تواڈے بھی آ جاؤ زہرا دی پیٹ تک آنسو آ گئے. فرماندے بی بی کول دیکھو پر میں پھر کہنے لگی میں تیرے ویر نال آج تک بولی نہیں رو کے بی بی زینب کیا آج بول رہا ہے میرا مہمان میرا تھوڑی دیر کا مہمان نہیں آج بول میرے ویر نال. جب بی بی پیچھے ہٹے نے بی بی سامنے گئے نے اٹھ کے شبیر استقبال کیتا ہے ایک لفظ آکھیا نے فرماندے نے قاسم تیرے تو بھی میں صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے بہت سوڑی کرنا تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے. سامنے آئے نے کہ حضرت زینب پیچھے ہٹے نے 4-5 منٹ ایس وقت ساڈے دے مطابق جڑے 4-5 منٹ ہوندے نے اینے لمحات بی بی چپ کر کے کھلوتی رہی. ایتھے پردہ سی زمین تے نظراں سن دوویں ہاتھ پہ کمدے سن. یہ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب نے لکھا ہے فرماتے 4-5 منٹ ساڈے وقت کے مطابق اینے تو بعد مشکل نال بی بی بولی ہے یا سیدی آیا کھڑے آپ اے میرے سردار اے میرے سردار. میرے مولا فرماتے نے پرجائی گل کرو نبوت دے ویڑے دی عزت ہے گل منہ چو کر میں حسین کا سردار پہلی باری پہ کر دیو گل کرو تو صحیح. بی بی پہلا جملہ کیا فرماندے نے اشارہ کر کے حضرت قاسم بی بی فرماندے نے سردار ہے سید ہے علی دا بیٹا ہے بطول دا نخت جگر ہے کدی میں تیرے سامنے اینچ نہ آؤں گی جے دا پیو زندہ ہو باش ہوئی آئے یتیم ہے پیو ہے سردے ہوئی نہیں آپ اگر وہ جی گل میں تو آپ کرنا نہیں ہے اینا دا چھڑو کل تیرے شہید دا میرا بیٹا ہے ایک گل کیتی نے قاسم علیہ السلام دی والدہ ایک گل کیتی نے قاسم علیہ السلام دو میں سنو 2 منٹ 1.5 منٹ لگ گئے. حضرت ام فروہ شبیر نے فرمایا اما پر جائی جا فجر کی نماز اطمینان نال پڑھ تو سمجھنی ہے اکبر بڑا ہے تے قاسم چھوٹا ہے کل میدان لگن دے جے قاسم نو اکبر تو بنایا صدقے جاواں فرمایا کل شاد لاؤن دے میرا پہچانیا جائے گا. واہ بھائی ہن ملے سارے میرا پہچان جائے گا تیرا پہچان نہیں آئے گا. بی بی مطمئن ہو گئی فتمنا الموت. تے دوجا جملہ حضرت قاسم نو آکھیا نے وہ بڑا تڑپن والا جملہ حضرت قاسم دے منہ تے ہاتھ رکھ کے شبیر فرماتے نے قاسم بیٹا میں کل دا پہلے جدوں میں صف کھڑی کیتی تو اڈیاں چک چک کے مینوں قد بکھایا کہ میں چھوٹا نہیں میں لڑوں گا. میرے پترا امام حسین فرماتے نے میرے پترا تینوں میں موت دی اتنی جلدی ہے تو حسن دی نشانی ہے حسن دی خوشبو ہے تے
تو اپنے آپ کو بیٹا چھوٹا نہ سمجھ، کل دن چڑھن دے، کل دیا شہید آئی تو میرا اصغر بھی شامل ہے، اصغر کا نام آیا شہزادے نے اگرائی نہیں، کباب بند ٹوٹ گئے، حضرت عباس کو آواز دے کے شبیر بنا دے، اور عباس شاگرد کو سوار، حضرت عباس اندر آئے، شہزادے کو سینے لڑ لایا، وہاں چھت پہ گیا، منہ چم کے فرماندے قاسم بیٹا دادا تیرا شہید، دادی تیری شہیدہ، جعفر تیار ساڈا شہید، پیو تیرا شہید، اور شہادت تے ساڈا ورثہ تے میرے پترا تو اصغر دی شہادت تے ایڈا جذباتی کیوں ہویا؟ فرمایا چچا شہادت ساڈا ورثہ ہے، میں علی اصغر دی شہادت تو پریشان نہیں ہویا، علی اصغر چاچی دی گود